ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حقیقتاً عورت مارچ یہی ہوتا ہے؟ آپ کے حقوق یہی ہیں جو آپ پلے کارڈز پہ ایسے بڑے بڑے نعرے لگا کے تو پورٹرے کرتے ہیں، یہ عورت مارچ ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے نا، وہ کچھ لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں جی. مثلا یہ ہے کہ طلاق پہ بڑی خوشی ہوئی، طلاق میں کوئی خوشی کی بات نہیں، بچے رل جاتے ہیں. اچھا یہ ہے اپنا کھانا اپنا موضوع، خود ڈھونڈا اپنا کھانا گرم کرو، ایسی باتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھر ہے، گھر میں سبھی کی تکریم تو ہونی چاہیے خاتون خانہ کی. اس کا کام تو نہیں ہے موزے ڈھونڈے. ہم نے تو اپنی بیگم سے کبھی نہیں کہا موزے ڈھونڈے. ایک لفافے میں پڑے رہتے، چھاپر میں پڑے رہتے ہیں. اگر کبھی ضرورت ہو تو پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور کھانا بھی میں تو اپنا خود ہی گرم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ خاص ٹیگ لائن، لیکن یہ خاص ٹیگ لائن کیا ہے ہارون صاحب؟ اس کا مطلب جو ہے دیکھیں، اسی کے ایک بعض اوقات ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے خواتین کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، بالکل دی ہے، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں مجھے آرام، سکون، احترام، وقار چاہیے، تو وہ بالکل اس کو اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ مرد کا بھی ہے. اس میں تو کوئی تفریق کا سوال ہی نہیں ہے جی. تو ایک آدمی گیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا کہ بیوی میری جھگڑا کرتی ہے. انہوں نے کہا اس کو معاف کر دیا کرو. انہوں نے کہا کتنی دفعہ؟ انہوں نے کہا دن میں 100 دفعہ. اچھا دن میں 100 دفعہ. مطلب یہ ہے کہ فلکچویشن ہوتی ہے خواتین کے اندر ایموشن میں زیادہ مردوں کے مقابلے میں. کمٹمنٹ بھی ان کی اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، وفا بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ مغرب سے سلوگن آئے ہیں، وہ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے مکمل آزادی. مکمل آزادی نام کی کوئی اسی چیز کا زمین پہ کبھی وجود ہی نہیں رہا. مکمل آزادی تو کسی کی کوئی نہیں، جو مرضی میں کروں، مرضی نہیں ہے یہ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی. اب ایک اور عجیب و غریب تصویر ہے. اچھا، اور اس میں بعض نعرے تو ایسے ہیں کہ کوئی شخص ان کا ذکر تنہائی میں بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا. مسئلہ یہ ہے جو جھگڑا ہوا ہے، اب وہ ایک کلپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب ایک دوسرا کلپ آیا جس میں وہ اس سے کہتی ہے، محترمہ کہتی ہیں بکواس بند کرو. جی اس کا اس وقت صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ میری بات میں نہ بولیں. اس وقت تک اس کا ایک مطالبہ بکواس بند کرو. جی جی بالکل. اس کے بعد جو کچھ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا وہ نہایت ہی نامناسب ہے. بالکل آئی ایگری. آپ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا حوالہ دیتے ہیں. جب اللہ اللہ کے رسول کا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مسلمان کی نشانیاں بتاتا ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کاظمین الغیظ، غصہ عافین الناس، لوگ ان سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یُسِرُونَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اِثار کرتے ہیں خطنگ دست. اس میں سے ایک بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے وہ طرح دے جاتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں. اب خدا کے رسول نے تو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے چند اہم ترین باتیں وہی کہنی تھی نا. اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو چند باتیں کہی. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے رحم و کرم پر ہے ان کا خیال رکھنا. غلام ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے، ان کی مجبوریاں ہیں. نماز کا کہا، انصار کے بارے میں وصیت کی. وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے جائیں گے، ہر کمزور کے حق میں. غلام تو دیکھو جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے. اچھے لوگ تھے جو خیال رکھتے تھے، جو سخت گیر لوگ تھے وہ تو بہت برا سلوک بھی کرتے تھے. تو وہ اب خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا، ان کے اندر ایک انا بہت بڑی ہے اور بات ٹھیک ہوتی ہے، اس کو پیش اس طرح کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے. مثلا وہ کہتے ہیں میں فلاں ادا کر وہ کام نہیں دوں گا. بالکل نہ دیں. ہاں اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہ دیں ان کو کام، آپ کی ان سے بنتی نہیں ہے. ایک لفظ وہ اپنے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ. پڑھے لکھے ہونا ٹھیک ہے کہ ایک آرٹ وہ رکھتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے ہم سب کرتے ہیں. ہم آپ لیکن ہارون صاحب ایک بڑا طبقہ کہتے ہیں خلیل الرحمان صاحب نے بالکل بجا بات کی. طریقہ سپورٹ تو اس کی اتنی ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں نے کل لکھا تھا، ہیرلڈ کا ایک سروے ہے، ڈان کا جریدہ ہے ہیرلڈ، اس میں انہوں نے 20 سال پہلے کیا تھا، 98% لوگ شرعی قوانین چاہتے ہیں. اب اگر خواتین کے حقوق دیکھ لیں کیا ہیں. بھائی یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یس یہ ہے،
لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ بھی ہے, میرے بیٹے نے میری بیٹی سے کہا کہ MBA کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, لڑکیوں کے بس کی بات. اس نے MBBS کیا, اس نے بڑے اچھے نمبر لیے. اس نے پاکستان سے بھی کیا, گلاسکو سے بھی کیا, یہ طریقہ ہے, برطانیہ کی نمبر 1 یونیورسٹی سے. اور ہم نے تو اپنی بچیوں کے معاملے میں یہ کہا کہ بھائی بیٹے کی بات جو ہے نا وہ تو تھوڑا ذرا ڈسپلن سخت رکھیں, بچیوں پہ ڈسپلن اتنا سخت نہ رکھیں. اور ان کی تو وہ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ جو کوئی بات منوانی ہو تو عائشہ سے کہیں, وہ منوا لے گی. آپ کی صاحبزادی سے کہا, ٹھیک ہے. اور یہ اس کا حق ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ خود اس کی کوئی آمدن تو نہیں ہے, اس کے میاں کی آمدن ہے, ریزنیبل ہے. اچھا, پھر ہم اپنی ماؤں کا جتنا احترام کرتے ہیں, بہنوں کرتے ہیں. مطلب میری بہن مجھ سے کہتی ہے کہ ایک کمپیوٹر چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایسا چاہیے ایسا چاہیے. میری مجال نہیں ہے کہ میں اس سے کہوں کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا کتابیں چاہیے, فلانی کتابیں چاہیے, کتابیں پڑھنے کا ان کو شوق ہے. تعلیم ان کا برابر کا حق ہے. اللہ کے رسول نے کہا کل مسلم و مسلمہ, اللہ کے رسول نے کہا. اور ایک عورت پڑھ جاتی سب, اچھا جی یہ ونی ہے, یہ فلاں ہے, یہ جہیز ہے. بالکل صحیح مطالبہ ہے, جہیز. میں بطور فخر کے نہیں کہتا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے جتنے تینوں بیٹوں کی شادیوں کی تو کہا کوئی ایک چیز بھی نہیں چاہیے جہیز کے نام کی, کوئی چیز, نتھنگ ایٹ آل. کسی نے کچھ دیا, تھوڑی سی چیزیں دی, کسی نے زیادہ دی, کسی نے کم دی. گھر میں کبھی اس کا ذکر ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ کسی نے جہیز میں کیا دیا کیا نہیں دیا. اس کا ذکر ہی ممنوع ہے گھر میں. اور سبھی اس کی اپنی خوش دلی سے پابندی کرتے ہیں. اس کی جائیداد کے حقوق ہمارے ہاں تو ہوتا ہے, بچوں کو پورا جائیداد میں حق ملتا ہے. لیکن اوورآل اگر بات کریں اوورآل نہیں تو اس میں سب, اب تو قانون بھی بنا نہیں. جائز مطالبے ہیں, ان کے لیے لڑائی جائز ہے, ان کا حق ہے. لیکن یہ تو وہ مطالبے نہیں ہیں ہارون صاحب, مگر یہ وہ مطالبے نہیں تو لوگ خلق خدا کی اکثریت ان سے بیزار ہے. یعنی یہ وہ کرنا, پتہ نہیں کہ میں خوش ہوں مجھے طلاق ہو گئی. او بھائی طلاق ہو گئی, آپ کا ذاتی معاملہ, اس میں جشن منانے کی کوئی بات نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے ہارون صاحب کہ اپنے گھر کے جو مسئلے ہیں ان کو نعروں کی شکل دے کر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں خواتین. اب یہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, اگر اس کو بہتر انداز میں میری ذات میری مرضی ہے, کہ یہ ایک عورت جسم سے کہیں آگے ہے. ویسے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جی. وہ کہے جی میرے اتنے حقوق ہیں جتنے آدمی کے ہیں. دیکھیے اس میں ہمارے جو بڑے اہل علم ہیں, مطلب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں یہ قوامون علی النساء جو ہے نا, مرد جو ہیں, یہ ذمہ داری ہے, یہ اختیار نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے, تم کما کے لاؤ گے, ان پہ خرچ کرو گے, خوش دلی سے کرو گے, خوشی سے کرو گے. لہذا ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے تو وہ گھر میں کیپٹن ہے. مگر وہ کہتے ہیں جہاں عورت ارن کر رہی ہو, خاتون ارن کر رہی ہو, تو اس کا اطلاق اس پہ ہوگا, اس کا اختیار زیادہ ہوگا فیصلے کرنے میں, ٹھیک ہے.